بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج چوتھی تراویح پڑھی گئی۔ آج اس مسجد میں تراویح میں امام صاحب نے چوتھے پارے کے 12ویں رکوع سے 5ویں پارے کے 17ویں رکوع تک کی تلاوت کی ہے۔ اس میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ اس طرح خدا اور رحم اسلامی معاشرے کی 2 بنیادیں ہیں۔ یتیموں کے حقوق پورے ادا کرو، چاہو تو ان کی ماؤں سے نکاح کر لو۔ پھر شادیوں کو 4 تک محدود رکھنے اور مہر و دیگر حقوق ادا کرنے کو کہا گیا۔ پھر وراثت کی تقسیم کا ضابطہ بیان ہوا ہے۔ نمبر 1، میراث میں عورتوں کو مردوں سے آدھا حصہ ملے گا۔ نمبر 2، میراث ہر حال میں تقسیم ہوگی، چاہے وہ 1 گز کپڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، وراثت کا قانون منقولہ، غیر منقولہ، زرعی، غیر زرعی، آبائی، غیر آبائی سب پر لاگو ہوگا۔ نمبر 4، قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے اور فرض ہے۔ اللہ علیم ہے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں۔ جو سب کو شریعت کے مطابق حق دے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ جو اللہ کے احکامات توڑتے ہوئے لوگوں کو وراثت سے محروم کر کے ناجائز طریقے سے مال کھائے گا وہ رسوا کن جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلتا رہے گا۔ سوتیلی ماں کو وراثت کی طرح بانٹنے کی عربوں کی جاہلی رسم پر پابندی لگائی گئی۔ پھر عورتوں کو دیا ہوا مال واپس لینے کے لیے تنگ کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر ان عورتوں کی تفصیل بتائی گئی جن سے نکاح کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 1، مائیں، نانی، دادی، خواہ سگی ہوں یا سوتیلی۔ نمبر 2، بیٹیاں، پوتی، پڑپوتی، نواسی، سگی ہوں یا سوتیلی۔ نمبر 3، بہنیں، خواہ سگی ہوں یا ماں شریک یا باپ شریک، تینوں اس میں شامل ہیں۔ نمبر 4، پھوپھیاں۔ نمبر 5، خالائیں ہیں۔ نمبر 6، بھتیجیاں۔ نمبر 7، بھانجیاں سگی ہوں یا سوتیلی۔ نمبر 8، رضائی مائیں ہیں۔ نمبر 9، دودھ شریک بہن۔ یہاں وہ تمام رشتے جو حقیقی ماں باپ کے تعلق سے حرام ہیں وہ رضائی ماں کے تعلق سے بھی حرام رہیں گے، ماں باپ کے تعلق سے حرام رہیں گے۔ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دودھ پینے سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو حقیقی رشتوں میں حرام ہیں۔ نمبر 10، ساس بھی حرام ہے۔ نمبر 11، سوتیلی بیٹی جس کی ماں سے خلوت ہوئی ہو، خلوت نہ ہونے پر وہ حلال ہے۔ 12، سگی بہویں، پوتوں، نواسوں کی بیویاں، البتہ لے پالک کی بیوی حرام نہیں ہے، کیونکہ عربوں میں ایک جاری رسم تھی کہ وہ لے پالک کی بیوی کو بھی بہو سمجھتے تھے، نکاح نہیں کرتے تھے۔ نمبر 14، بیک وقت بیوی اور اس کی خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ نمبر 15، وہ عورتیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ جنگ میں بنائی گئی باندیاں جائز ہیں۔ اس کے علاوہ سبھی عورتیں مہر اور نکاح کے ذریعے جائز ہیں، لیکن 4 کی حد کے ساتھ۔ نکاح کا مقصد آدمی کی عفت، عزت کی حفاظت اور سماج کو ظلم اور بے حیائی سے پاک رکھنا ہے۔ معاشرے کی پاکیزگی اور انسان کی طبعی کمزوری کے لحاظ سے سہولت رکھی گئی ہے، اس لیے لوگوں کے بھٹکانے سے بچے رہنا، مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے اور ناجائز مال کھانے سے روکا گیا ہے۔ فرمایا اللہ خود رحیم ہے، اس لیے بندوں کو بھی رحیم ہونا چاہیے۔ جو لوگ سماج میں ظلم زیادتی کا بیج بوئیں گے انہیں جہنم میں جھونکا جائے گا۔ جو گناہ کبیرہ سے پرہیز کریں گے ان کے چھوٹے گناہوں سے درگزر کیا جائے گا۔ مرد عورت اپنے دائرے میں کام کریں، سب کو پورا اجر ملے گا۔ مرد اپنی پیدائشی صفات کی وجہ سے خاندان کی کفالت کا ذمہ دار اور قوام ہے، معاشرے کی سربراہی کا ذمہ دار ہے۔ نیک بیویاں شوہر کا احترام کریں، سرکشی کا اندیشہ جن عورتوں سے ہو انہیں نصیحت اور باوقت ضرورت تنبیہ کریں۔ اختلاف بڑھنے کی صورت میں شوہر بیوی دونوں کی طرف سے ایک پنچ مقرر کریں جو اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ نے والدین، اقربا، یتامہ، مساکین، پڑوسی، وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، عارضی ہوں، وقتی ہوں اور مسافر، ماتحت، سب کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ متواضع اور نرم مزاجی کو پسند کرتا ہے اور اکڑنے والے، کنجوس اور کنجوسی کا مشورہ دینے والوں اور دکھاوے کا خرچ کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا بڑا اجر ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ایمان اور عمل صالح نہ خود اختیار کرتے ہیں نہ دوسروں کو اختیار کرنے دیتے ہیں۔
پھر تنبیہ کی کہ آخری رسول اب آ چکا ہے اور تبلیغ کا حق ادا ہو چکا ہے۔ پھر اللہ آخرت میں سارے رسولوں سے ان کی دعوت اور قوم کے رد عمل کے بارے میں پوچھے گا۔ پھر یہی سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری امت کے متعلق بھی ان سے پوچھا جائے گا، اور کسی کے لیے کوئی جاہ پناہ نہ ہوگی، نہ کوئی بات چھپ سکے گی۔ پھر اللہ کے سب سے بڑے حق نماز کے شرائط کا ذکر ہوا ہے۔ پھر یہودیوں کی شرارت کا ذکر ہے کہ وہ الفاظ موڑ کر کس طرح بولتے تھے جس سے ذو معنی بن جائے اور اپنی پسند کا مطلب نکال سکیں۔ ایسا حسد کی وجہ سے وہ کرتے تھے، مگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو کتاب، حکمت اور سلطنت عطا فرمائے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں نے 800 سالوں تک دنیا کی امامت کی۔ ایسا اسلامی معاشرہ قائم ہونے کی وجہ سے ممکن ہو سکا، یعنی اسلامی حکومت کے لیے اسلامی معاشرہ بننا پہلے ضروری ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ یہود و نصارہ کی طرح خیانت نہ کریں اور عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور ان حکمرانوں اور ذمہ داروں کی، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اختلاف کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو تاکہ صحیح فیصلہ ہو اور شیرازہ نہ بکھرے۔ منافقوں کو ملامت کی کہ اسلام دشمنوں سے میل جول کو عقل مندی نہ سمجھیں۔ معتبر ایمان اپنے کو پورا اللہ اور رسول کے حوالے کرنے پر ہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی مدافعت اور دارالکفر میں گھرے مظلوم مسلمانوں کے لیے جہاد کرنے کو کہا گیا۔ ان کو ملامت کی جو جہاد سے روکتے ہیں، جہاد کے فوائد میں حصے دار رہنا چاہتے ہیں اور خطرات سے بچنا چاہتے ہیں۔ منافقوں کو ملامت کہ پہلے بہت جہاد کا مطالبہ کر رہے تھے، اب حکم آنے کے بعد کافروں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، حالانکہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ رویہ غلط ہے کہ فائدے کو اللہ کا کرم اور نقصان کو رسول اور مومنوں کی بے تدبیری کہا جائے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ منافقین سنسنی پھیلانے کے لیے شرارتاً خطرے کی خبر کو پھیلا دیتے ہیں، جبکہ انہیں یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذمہ دار لوگوں تک پہلے پہنچانی چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو ہدایت کی کہ اس شرارت کے باوجود ان منافقین سے سلام کلام جاری رکھیں جس سے انہیں اصلاح کا موقع مل سکے۔ اس ترافی میں جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ خطرے کی حالت میں نماز کا طریقہ بتایا گیا۔ کھلے منافقین سے مداحنت اور حمایت سے مسلمانوں کو منع کیا گیا اور بتایا کہ منافقوں کی حرکتیں کوئی معمولی جرم نہیں ہیں اور یہ فطرتاً شرک ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں جھوٹی تمنائیں نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کام آنے والا ہے۔ آخر میں بتایا کہ منافقین اور کفار دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ چوتھی تراویح میں پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 12 سے پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 17 تک کی جو تلاوت ہوئی تھی تراویح میں، اس کا مختصر آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔